وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سمیر صبر کے متعلق گفتگو جاری ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو سعید خدری اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں اصحاب رسول سے یہ حدیث مروی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو تھکاوٹ، بیماری یا غم یا اس کے علاوہ کوئی اور دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو فرمایا کہ رب العالمین اس کو اس کا اجر اور ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور اس کے گناہ بھی معاف فرماتا ہے۔ اب دو قسم کے بندے لیتے ہیں، ایک کلمہ گو مسلمان ہے اور ایک غیر مسلم ہے۔ تکلیف اس کو بھی ہوتی ہے، تکلیف اس کو بھی ہوتی ہے۔ کانٹا کلمہ گو کو بھی چبھتا ہے، غیر مسلم کو بھی چبھتا ہے، لیکن یہ اجر ثواب یا گناہوں کا معاف ہونا یہ مسلمان کے لیے ہے۔ یہ کلمے کی اتنی برکت ہے کہ اگر مسلمان کو مثال کے طور پہ بخار ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، داڑھ میں درد ہوتا ہے، یا کوئی اور اس کو تکلیف پہنچتی ہے اور پھر وہ اس تکلیف کے اوپر صبر کرتا ہے اور دل کے اندر یہ ارادہ رکھتا ہے کہ جو میرے حق کے اندر بہتر تھا رب نے میرے ساتھ وہ کیا، تو جب ایسا معاملہ وہ کرتا ہے تو رب العالمین اس تکلیف کے بدلے اس کو اجر ثواب بھی دیتا ہے اور گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو ایک اور حدیث کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا تو رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت کیفیت حالت یہ تھی کہ آپ کو بخار تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو تو شدید بخار ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جتنا بخار تم لوگوں میں سے دو آدمیوں کو ہوتا ہے، فرمایا کہ اتنا بخار مجھے اکیلے کو ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر ہم میں سے جتنا بخار دو بندوں کو ہوتا ہے، ان دو بندوں کے بخار کے برابر آپ کو اکیلے کو بخار ہے تو پھر آپ کو اجر اور ثواب بھی تو ڈبل ملے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، کہ رب العالمین جتنا میرا بخار زیادہ ہے اتنا اجر اور ثواب بھی پروردگار مجھے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مسعود سنو کہ جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کیا ہے وہ دین کے لحاظ سے پہنچتی ہے یا دنیا کے لحاظ سے پہنچتی ہے، اس کو اپنے ہمسایوں کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے یا رشتہ داروں کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے یا گھر کے افراد میں سے کسی کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو رب العالمین اس کے بدلے اپنے اس بندے کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے اور اجر ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ آگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس تکلیف کے اوپر وہ صبر کرتا ہے تو فرمایا کہ اس بندے کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے موسم خزاں کے اندر، یعنی آج کل کے موسم کے اندر درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ لیکن آج ہم تھوڑا سا بخار ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، کوئی اور تکلیف پہنچ جائے تو آگے سے ہم واویلا یہ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے جس کی مجھے سزا مل رہی ہے۔
اگر ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم نے کون سا لمحہ رب کی عبادت کے اندر گزارا ہے، ہمارا تو ایک ایک لمحہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کے اندر گزرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہمارے شب و روز گزرتی ہیں، اور پھر جب تکلیف پہنچتی ہے تو ہم آگے سے گلہ یہ کرتے ہیں کہ کون سی غلطی ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس شخص کی بہتری چاہتا ہے، یا یوں سمجھ لو کہ جس شخص کے ساتھ رب العالمین اچھائی چاہتا ہے، اس کے حق کے اندر اچھا بہتر ہو جائے، تو فرمایا کہ رب العالمین اس بندے کو کسی نہ کسی آزمائش کے اندر، پریشانی کے اندر، مصیبت کے اندر اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ لیکن آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی کون سی ہو گئی، یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے حق کے اندر بہتر ہو رہا ہے، اب رب العالمین ہمارے حالات بہتر کرنا چاہتا ہے، یا ہماری آخرت رب العالمین سنوارنا چاہتا ہے کہ اس بندے نے جو گناہ کیے ہیں اس کو تکلیف دوں، اور اس تکلیف کے اندر میرا یہ بندہ صبر کرے، صبر کرنے کے صلے کے اندر میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں، اور آخرت کے اندر اس کے لیے میں بڑے سے بڑے انعام کا اعلان کر کے اس کو جنت عطا فرما دوں۔ ایک اور حدیث کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اگر کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، تو فرمایا کہ تم میں سے کسی کو بھی اس پریشانی کے اندر، اس بیماری کے اندر، آزمائش کے اندر موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اتنا کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ اگر یہ مصیبت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اگر اب میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت عطا فرما دے۔ لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بخار ہو جائے، 2-4 دن 8 دن لگ جائیں، بخار ٹھیک نہ ہو تو ہم آگے سے یہ کہیں کہ اس بخار کے اندر رہنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے اس بخار سے اگر نجات نہیں دیتا تو مجھے موت عطا کر دے، موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر اس بخار کے اندر میرا زندہ رہنا بہتر ہے تو مجھے صبر عطا فرما دے، اگر اب میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت عطا فرما دے۔ لیکن یہ نہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، یا اللہ مجھے موت ہی دے دے کہ اتنی تکلیف تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بات دھیان رکھنا ذہن میں کہ اللہ رب العالمین اپنے کسی بھی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی چیز کے اندر نہیں آزماتا۔ جتنا اس کے اوپر پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو اتنا اس کے اندر ہمت اور طاقت ہوتی ہے۔ کبھی بھی رب العالمین نے اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش کے اندر نہیں ڈالا۔ تو پروردگار کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔